کرنا ہے. دیکھیے you know, to be honest, we can genuinely feel that we have been working so hard بِإِذْنِ رمضان گزرا اور ہم لوگ ماشاء اللہ سے کافی وقت سے جڑے ہوئے، ہم لوگ کافی کوشش کر رہے ہیں. مگر یہ آپ دیکھیے کہ جب ہم لوگوں نے کل پڑھا توحید کی کتاب میں، پرسوں جب پڑھا تھا ہم لوگوں نے، اور اس بات نے مجھے بہت زیادہ غور و فکر میں ڈالا کہ جب آپ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا انتقال جب ہو رہا تھا ابو طالب کا، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیار، اپنی محبت، اپنی چاہت، اپنی فکر، اپنی محبت کو بظاہر کرنے آپ گئے ان کے پاس. ٹھیک ہے، کن کے پاس؟ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. مگر جب وہ ابو طالب کے پاس گئے تو ان کے پاس دو اور فرد آئے. کون تھے؟ ایک تو عبداللہ کوئی تھے، دوسرے ابو جہل تھا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک خیر آئے ہیں، ایک رحمت للعالمین آئے ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ دو شیاطین، یا ایک ایسا ابو جہل جو سب سے بدترین ظالم ایک آدمی تھا. تو یہ لوگ آئے، اور جب یہ لوگ آئے ہیں تو ابو طالب کو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کہیے لا الہ الا اللہ، کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ. اور وہ آلموسٹ مائل ہونے والے تھے لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے. مگر ابو جہل کیا کہتے ہیں کہ کیا آپ عبد المطلب کے دین کو ترک کر دیں گے؟ کیا آپ دنیا کی مطلب ان باتوں کو سن کے آپ جو ہے اپنے باپ داداؤں کی دین کو ترک کر دیں گے؟ اس کو سن کے انہوں نے جو ہے منع، مطلب انہوں نے پھر کلمہ نہ پڑھا، اللہم نجنی من النار. تو بات یہی ہے پیاری عزیز بہنوں کہ کب کہاں کیسے شیاطین آ کے ہمیں کمزور بنا دے ہم نہیں جانتے، کوئی نہیں جانتا ہے. بس ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں مسلسل اپنے نفس سے لڑتے رہنا ہے، مسلسل اپنے شیاطین سے لڑتے رہنا ہے. کبھی کبھی جب آپ ہوتی ہیں تو آپ کا نفس اور آپ کا شیاطین مل کے اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے ہمارے اوپر، اتنا ہمیں جو اپنے قابو میں لے آتا ہے کہ انسان پھر صحیح غلط میں فرق نہیں سمجھ پاتا ہے. پھر وہی وقت ہوتا ہے کہ پھر وہ برائیاں ہیں، غیبت ہے، ظلم ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اوروں پہ ظلم کر جاتے ہیں ہم لوگ، اکثر اوروں پہ ظلم کر جاتے ہیں ہم لوگ. یہ الگ الگ قسم کی ہم اپنے اندر کمیاں دیکھ رہے ہیں. اسی لیے بہت ضروری ہے دل کا پاک ہونا، دل کا صحیح ہونا، دل کا صحت مند ہونا. اگر ہمارا دل صحت مند ہوگا، ہم لوگ کچھ حد تک لڑ سکیں گے انشاءاللہ تعالی، اپنی دعاؤں کے ذریعے، اپنی عبادت کے ذریعے، اپنے استغفار کے ذریعے. ابلیس پیاری عزیز بہنوں ہم کو تباہ کرنے کے لیے اترا. ابلیس اس لیے اتر کے یہاں پہ آیا، اس نے کہا یا اللہ میں آپ کے بندوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے میں وار کروں گا. بات واضح ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، آمین یا رب. ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ جب شیاطین کے ہمارے پر اٹیکس آتے ہیں کس طریقے سے ہمیں کمزور بناتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں ولگراتے ہیں، کس طریقے سے ہم سے فلاں کی غیبت، برائی، گناہ، کچھ غلط چیزوں کو دیکھنا، سننا، گانا، سیریل، whatever you want to name it، ہر طرف لے کے جا رہا ہے، وہ ہر ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے. مگر ہم اپنے آپ کو اہدنا الصراط المستقیم کی ڈائریکشن پہ لے کے نہیں جا پا رہے ہیں. یہی پیاری عزیز بہنوں، جتنا علم سے ہم جڑے رہیں گے، جتنا ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، یقین مانیے اتنا ہم اپنے آپ کو بچا پائیں گے. مگر جتنا انسان ان چیزوں سے محروم ہوگا اتنا زیادہ انسان شیاطین کے قریب ہوگا. اللہم نجنی من النار. تو ہم لوگ چیپٹر نمبر 11 شروع کرتے ہیں. The treatment of the heart from the dominance of the soul on it. اللہ اکبر. This is something really important. میں چاہتی ہوں کہ اس کو ہم غور و فکر کریں. اور نیٹ ورک اگر صحیح نہیں ہے، آواز صحیح نہیں آ رہی ہے، تھوڑا صبر کریں آپ لوگ. میں انشاءاللہ ریکارڈنگ اس کی آج ڈال دوں گی گروپ میں تاکہ آپ لوگ اس کو بعد میں سن سکیں. تو بات ہو رہی ہے چیپٹر نمبر 11، the treatment of the heart from the dominance of the soul on it. کیا ہے یہ؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مطلب ہے اس چیپٹر کے اس نام کا؟ کہ علاج کیا جائے اس دل کا جس دل کے اوپر اس کی نفس حاوی ہو گئی ہے، اس دل کا جو دل اپنے نفس کی غلامی میں چلا جا رہا ہے، بہا جا رہا ہے. وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پہ ہونی تھی، وہ دل
اپنے نفسی خواہشات میں گری جا رہی ہے، اپنی نفسی خواہشات میں بہی جا رہی ہے. نفسی خواہشات کیا ہے؟ نفسی خواہشات ہے میرے بچے، میرے شوہر، میری دنیا، میری یہ، میرا وہ، میں کیسے کروں گی، میں ایسے کیسے ہوگا. اپنے آپ کو کمزور پانا، اپنے آپ اپنے اندر اپنی جو کمزوری ہے اس میں اور زیادہ کمزور ہوتے جانا. جو چیزیں نفس کہہ رہی ہے کہ کرو، اس طرف جاؤ، اس طرف دیکھو، اس طرف سنو، اس طرف کرو، اس طرف آپ چلی بہی جا رہی ہیں، سنی جا رہی ہیں، دیکھی جا رہی ہیں. نفس کہتا ہے نہیں، اپنے دماغ کو ریلیز کرنے کے لیے بیٹھ کے کوئی سیریل دیکھ لو، بیٹھ کے کوئی گانے سن لو، بیٹھ کے کوئی یہاں وہاں کی باتیں کر لو، بیٹھ کے کوئی یہاں وہاں کی برائیاں کر لو. اور نفس بہا جا رہا ہے، نفس بہا جا رہا ہے. دل پہ کوئی کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، دل نفس کے کنٹرول میں جا رہا ہے. اللہم اجرنی من النار. اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیها مولاها. آمین یا رب. اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى. آمین یا رب. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. کیسے اپنے دل کو ہم بچائیں نفس کے غلام بننے سے، کیسے اپنے دل کو اپنے رب کا غلام بنائیں، نہ کہ اپنے نفس کا. We're gonna learn that today انشاءاللہ تعالیٰ. The treatment، علاج of the heart، دل کا from the dominance، کس چیز کس کے پر جو ہے زیادہ حکومت ہو رہی ہے، اس کی نفس کی. اللہم نجنی من النار. All the illness of the heart emerge from the soul. جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں ساری بیماری نفس سے آتی ہے. ساری بیماری کہاں سے آتی ہے؟ نفس، نفس کی غلامی سے آتی ہے. Can you deny this? Can we deny this? We cannot deny this. آپ کا نفس ہے، ولگراتا ہے، ارے دیکھو کیسے وہ اتنی کامیاب ہوئی جا رہی ہے، کیسے وہ اتنی پرسکون ہے، کیسے اس کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے، مطلب اس کے اوپر کوئی خاص ذمہ داریاں نہیں ہیں. نفس، نفس ولگرا رہا ہے آپ کو، نفس آپ کو غلط راستے پہ لے کے جا رہا ہے. نفس آپ کے دل میں جلن حسد ڈال رہا ہے اپنے سگوں کے لیے. نفس ہے جو آپ کے اندر برائیاں ڈال رہا ہے اپنوں کے لیے. تو ساری بیماری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یاد رکھیے گا، نفس سے شروع ہوتی ہے، دل کی بیماری خاص طور سے. All the rotten materials descend on it. جتنی بھی سڑی چیزیں ہوتی ہیں، جتنی بھی سڑی باتیں ہوتی ہیں ساری چیزیں اس دل کے اوپر اتر رہی ہوتی ہیں. کس کی وجہ سے؟ نفس کی وجہ سے. And from there they pass to the other parts of the body. اب یقین مانیے پیاری عزیز بہنوں، جب دل میں خرابیاں آ رہی ہوتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اعضے بھی بگڑ رہے ہوتے ہیں، اعضے بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں، اعضوں میں بیماری دیکھی جا رہی ہوتی ہے، اعضوں میں کمزوری دیکھی جا رہی ہوتی ہے. اعضے بجائے آپ کے جو جتنے بھی جسم کے حصے ہیں، بجائے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے اب وہ نفس کے غلام بن رہے ہیں. نعوذ باللہ، نفسی خواہشات میں بہہ رہے ہیں، نفسی خواہشات کی بات مان رہے ہیں، نفسی خواہشات میں بہے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو جانیں اور پہچانیں تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے روک سکیں بإذن اللہ. The Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam used to say in his sermon, "Praise be to Allah, we seek His help, guidance and forgiveness, and we seek refuge in Him from the evil of our nafs and from the evil of our bad acts." Allahu Akbar. یاد رکھیے گا یہ جو شر ہوتی ہے نا، جو نفسی شر ہوتی ہے بہت خطرناک ہوتی ہے. یہ نفسی شر کسی بھی انسان کی آپ کے اوپر اثر کر سکتی ہے اور آپ کی نفسی شر کسی اور کے اوپر اثر کر سکتی ہے. یقین مانیے ایک انسان آپ کو اپنے نفسی شر سے تباہ کر سکتا ہے، یا آپ اپنے نفس کے شر کی وجہ سے کسی اور کو تباہ کر سکتی ہیں. اتنی خطرناک یہ نفس کا شر ہوتا ہے. تو اس لیے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے، ہدایت مانگتے اور مغفرت مانگتے، اور پھر کہتے یا اللہ میری حفاظت کیجیے کس کے شر سے؟ میری نفس کے شر سے اور اس کے برے انجام سے. اللہ اکبر. کتنے حکمت مند اور دانش مند تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کتنی گہرائی میں سوچتے تھے، کتنی گہرائی میں باتوں کو کرتے تھے، کتنی گہرائی میں اپنی دعاؤں کو مانگتے تھے. ہمیں بھی اپنے آپ کو اتنی گہرائی سے پاک صاف کرنا ہے اگر ہم اس دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں. میں پھر سے آپ سے کہوں گی،
اکثر اپنے نفسی خواہشات میں ہم گر جاتے ہیں، بہہ جاتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا جو انسان توبہ استغفار کر لے جائے گا اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو جو ہے صحیح راہ دکھا لے جائیں گے، مگر جو انسان اپنی نفسی خواہشات میں بہتے بہتے نہیں اپنے آپ کو روکے گا تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ تباہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء، کہ یا اللہ مجھے بری خواہشات سے میری کیا کیجیے؟ حفاظت کیجیے۔ اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی۔ اللہ اکبر، مکمل دعا ہے۔ اللہم الہمنی رشدی، یا اللہ میرے دل میں ڈالی ہدایت کو، واعیذنی من شر نفسی، اور یا اللہ مجھے بچا دے میرے نفس کی برائی سے، کیونکہ سب سے خطرناک کوئی چیز اگر سرزمین پہ ہمارے لیے ہے تو وہ کیا ہے؟ ہمارا نفس ہے۔ خود کا نفس انسان کو تباہ برباد کر جاتا ہے۔ اللہم نجنی من النار۔ The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sought protection from the evil of the soul. It's something very big, something very huge, something that you cannot take it for granted. بہت بڑی بات ہے یہ، اس بات کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کی شر سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے کہ مجھے بچائیے، تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہماری کیا بساط ہے؟ ہم تو کچھ نہیں ہیں۔ تب سوچیے پھر ہمیں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا ہے۔ کون سی دعا؟ یا مقلب القلوبی ثبت قلبی علی دینک۔ کون سی دعا؟ اللہم الہمنی رشدی واعیذنی من شر نفسی۔ سوچیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے اپنی نفس کی شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، تب سوچیے پھر ہمارا کیا عالم ہونا چاہیے۔ ہم تو پھر بھی کمزور ہو جاتے ہیں، ہم تو پھر بھی اکثر اپنے نفس میں بہہ جاتے ہیں۔ تو اس میں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں شکایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو نفس کبھی بے قابو ہو جاتا ہے، بالکل ایک دیوانے گھوڑے کی طرح، اس کو ہمیں قابو میں لانا ہے، اس کو ہمیں ٹرین کرنا ہے، ٹیم کرنا ہے اس کو، تاکہ ہم اپنے نفس کی وجہ سے ہمارے پر کوئی برائی نہ آئے، نہ دنیا نہ آخرت میں۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ جس نے اپنے نفسوں کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا وہ انسان برباد ہو گیا۔ اللہم نجنی من النار۔ یہی بات آ رہی ہے the people of the spiritual path agree that the soul is a barrier for the heart to reach its Lord. Allahu Akbar. Can you imagine this؟ کہ جو تابعین جو لوگ گزرے ہیں، جو پہلے کے جو لوگ گزرے، جو سلف صالحین جو تھے، ان کا کیا کہنا تھا؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ سب سے خطرناک چیز جو ہو سکتی ہے وہ آپ کی نفس ہو سکتی ہے، جو آپ کے دل اور آپ کے رب کے درمیان آ جائے۔ آپ کے دل اور آپ کے رب کے درمیان آ سکتی ہے کیا؟ آپ کا نفس۔ And what is produced and the evil consequences of it. جو انسان اپنے نفس میں بہنے لگتا ہے اس کے انجام بہت بہت برے ہوتے ہیں، یقین مانیے۔ اکیلا پن، ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کچھ بہت بڑا گوا دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل اکیلے ہو گئے، کھوکھلے ہو گئے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہمارے پاس جو رحمت اور نور تھی سب ایک طریقے سے چھن گئی۔ اللہم نجنی من النار۔ ایسا لگتا ہے کہ ہم بالکل خالی خالی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی کیا؟ اپنے نفس میں بہہ کر کے، تو بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو روک لیں، بہت ضروری کہ ہم سمجھ جائیں، سنبھل جائیں، بہت ضروری کہ اپنے آپ کو درست کر لے جائیں، سوال لیں اپنے آپ کو، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ کیونکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ the people of the spiritual path agree that the soul is a barrier for the heart to reach its Lord. The heart is unable to reach him unless the soul is forsaken and overwhelmed by opposing that what it dictates. اب آپ کا نفس آپ سے کہہ رہا ہے فلاں کی برائی کرو، فلاں کی چگلی کرو، فلاں کے ساتھ زیادتی کرو، فلاں کو برا بھلا کہہ دو، فلاں کو تکلیف پہنچاؤ، فلاں کے ساتھ کوئی کڑوی بات کہو، فلاں کو ایسے طنز کر دو کہ بالکل چڑ۔ دیکھیے میں سامنے والے کی بات نہیں کر رہی، میں اپنی بات کر رہی ہوں، ہم اپنی بات کر رہے ہیں آج۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں آج، اپنے نفس میں ہم بہنا نہیں چاہتے ہیں آج۔ تو ہم اپنے بارے میں سوچیں آج کہ ہم لوگ کے پور کتنی زیادتی کرتے اپنے نفس کی وجہ سے، جلن سے، نظر لگا کے، حسد سے،
बुराइयों से, गीबतों से। तो याद रखिएगा हमें अपने आप को दुरुस्त करना है, क्योंकि अगर हम अपने इन नफ्स को नहीं दबाएंगे, अगर हम इस नफ्स को नहीं तबाह करेंगे, तो ये नफ्स उस इंसान को तबाह बर्बाद कर ले जाएगी. Once again, istighfar, number 1. Number 2, Ya Muqallib al-Qulubi, Thabbit Qalbi ala Dinik. Number 3, Allahumma alhimni rushdi wa aisni min shari nafsi. Number 4, if you can still feel the power of your nafs on you, the dominance of your nafs is still making you weak, read Tinokul and blow on your body. Read Tinokul and read Ayatul Kursi. Tinokul पढ़ के अपने जिस्म पे फूकिए, अपने जिस्म पे दम कीजिए जब आपका नफ्स आपके ऊपर हावी हो रहा हो. The people of the spiritual path agreed that the soul is a barrier for the heart to reach its Lord. अगर हम इसकी इलाज नहीं करेंगे अपनी नफ्स की, तो ये नफ्स रोक देगा, ऑब्लिटरेट कर देगा उस दिल को अल्लाह ताला से जुड़ने से, अपने रब से जुड़ने से. The heart is unable to reach him. वो दिल अपने रब तक पहुंच नहीं पाता है. क्यों? क्योंकि इसको नफ्स उसको तबाह बर्बाद कर रहा है. जब जब वो अपने रब के पास पहुंचना चाहती है, तब तब वो नफ्स उसको बुरी ख्वाहिशात डाल के, बुरी बातें डाल के, बुरी चीज़ों को दिमाग में डाल के उसको अल्लाह ताला से दूर कर देता है, अल्लाह ताला की याद से दूर कर देता है, अल्लाह ताला की इबादत से दूर कर देता है. और ये फैक्ट है. जब इंसान अपने नफ्स का गुलाम बन जाता है, तब फिर वो अपनी इबादत से भी दूर जा रहा होता है, नाउज़ुबिल्लाह. तो याद रखिएगा हमें अपने आप को नफ्स के हवाले नहीं करना है, हमें अपने आप को अपने रब के हवाले करना है बिइज़्निल्लाह. People are of two types. दो किस्म के लोग होते हैं. Those who become slaves of their soul, which dominate them and control them. दो किस्म के लोग हैं. एक वो इंसान जो अपना नफ्स का गुलाम बन रहा है, वो इंसान जो अपने नफ्स का गुलाम बनता है और फिर नफ्स उसको नचा रही होती है, नफ्स उसको अपने तरीके से घुमा रही होती है, नफ्स उसको अपने तरीके से तबाह बर्बाद कर रही होती है. अल्लाहुम्मा नज्जिनी मिनन नार. दूसरा कौन है? And those who have power over their soul and it becomes under their command. तो दो लोग हैं. एक वो है जो अपने नफ्स की वजह से नफ्स का गुलाम बन रहा है. दूसरा वो है जो अपने नफ्स को कंट्रोल कर रही है, अपने नफ्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रही है और अपने नफ्स को दबा रही है. वो अपने नफ्स को हटा रही है, वो अपने नफ्स को गिरा रही है. वो क्या करके? अल्लाह ताला को याद करके अपने नफ्स से जद्दोजहद कर रही है वो, कि नहीं, मैं तुमको अपने पर हावी होने अब नहीं दूंगी, अब मैं तुमको अपने आप से खिलवाड़ करने नहीं दूंगी. I cannot let you tamper with me anymore. I won't. And I'm going to be firm on this inshallah ta'ala. कैसे? रोज़े रखिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, कलाम पाक सुनिए, नेकी के काम कीजिए, ऐसे मजलिस में बैठिए जहाँ पे अल्लाह ताला का कलाम हो रहा हो, कलाम पाक को याद कीजिए. जो लोग नफ्स में गिरे हुए होते हैं, उनको फिर अल्लाह ताला का कलाम से वो दूर हटते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता, नफ्स नहीं चाहता कि अल्लाह ताला के करीब जाए, पाकी की तरफ जाए. नफ्स चाहता है कि ये और ख़राबी की तरफ जाए, बुराई की तरफ जाए, अंधेरे की तरफ जाए. तो हमें उन तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देना है उसी वक्त, ताकि हम अपने नफ्स के ग़ुलाम ना बने. हम किसके ग़ुलाम बने? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बिइज़्निल्लाह. And those who have power over their soul and it becomes under their command. We have to be amongst here. हमें इनमें से होना है कि वो जिनके ऊपर उनकी नफ्स हावी ना हो.